حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک عورت آئی اور عرض کی، ایک اچھے اخلاق والی عورت کے اندر کون کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا، بیٹی، ایک اچھے اخلاق والی عورت کے اندر 10 نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ جس عورت کے اندر یہ 10 نشانیاں موجود ہوں، سمجھ لینا وہ عورت اچھے اخلاق والی ہے، اور جس عورت کے اندر یہ نشانیاں موجود ہیں، سمجھ لینا وہ اسلام کی مقدس شہزادی ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شادی کرنے سے پہلے ایسی عورت کا چناؤ کرو، ایسی عورت کو تلاش کرو جس کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بتائی ہوئی 10 نشانیاں موجود ہوں۔ اس خاتون نے پوچھا، اے حضرت عائشہ، وہ 10 نشانیاں کون سی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا، پہلی نشانی کہ وہ عورت جھگڑا کم کرے گی، اپنے شوہر سے جھگڑا بالکل ہی کم کرے گی، کیونکہ ہر وقت شوہر سے جھگڑا کرنے والی عورت، ہر وقت شوہر کو پریشان کرنے والی عورت اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ ہر وقت چڑھائی کرنے والی عورت، تلخ لہجہ اپنانے والی، اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتی ہے، اور جب اللہ کا قہر ٹوٹتا ہے تو روتی ہے، چلاتی ہے، لاوارث ہو جاتی ہے۔ اس کے رونے کا اسے کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ اس لیے اچھی عورت وہی ہے جو اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کرتی اور اپنے شوہر کو بیجا پریشان نہیں کرتی۔ فرمایا، نمبر 2، ایسی عورت جو ہر وقت اپنے ہاتھ کو کھولے رکھتی ہے، سخاوت کرتی ہے اور صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی۔ اچھی عورت وہ ہے جو ہر وقت اپنے ہاتھ کو کھولے رکھتی ہے، دوسری عورتیں آتی ہیں اور اپنی ضرورتیں پوری کرتی ہیں، اس کا سخاوت والا ہاتھ دوسری ضرورت مند عورتوں کی مدد کرتا ہے، اور وہ صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت کپڑے دھو رہی تھی، اس کا بچہ اس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ایک سائل آیا، وہ بھوکا تھا، کہا، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ اس عورت کے پاس ایک ہی روٹی تھی، اس نے آدھی روٹی سائل کو دے دی، اللہ کے نام پر صدقہ کر دی۔ سائل وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں ایک بھیڑیا آیا، اس عورت کے بچے کو اٹھا کر دوڑ گیا۔ اب اس عورت کو کپڑے بھول گئے اور بھیڑیے کے پیچھے دوڑتی چلی گئی کہ میرے بچے کو بھیڑیا اٹھا کے جا رہا ہے۔ اچانک اسے آگے ایک شخص نمودار ہوا، اس نے بھیڑیے کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے بچے کو لے کر آ گیا اور اس کی ماں کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس عورت نے کہا، تیرا احسان ہے مجھ پر، اے اللہ کے نیک بندے، تو نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا، میرے بچے کی جان بچائی۔ اس شخص نے کہا، میں بندہ نہیں، میں فرشتہ ہوں۔ یہ جو تو نے سائل کو اللہ کے نام پر آدھی روٹی دی ہے، اس آدھی روٹی نے، اس اللہ کے نام پر دیے صدقے نے تیرے بچے کی جان بچا دی۔ تو فرمایا، اچھی عورت وہ ہے جو صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی۔ فرمایا، تیسرے نمبر پر وہ عورت جو دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرنے والی ہو، وہ اسلام کی مقدس شہزادی، وہ عورت جو قیمتی وقتوں میں سے وقت نکال کر دن میں 5 ٹائم نماز ادا کرتی ہے، بہت ہی باکمال عورت ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک خاتون تھی، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی، اللہ کے نبی، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا تھا، میں نے توبہ کی، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول فرمائے۔ مجھ سے گناہ ہو گیا تو میں نے گناہ سے ڈر کر اللہ تعالیٰ سے پکی توبہ کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ ہی لیا کہ تو نے آخر ایسا کون سا گناہ کیا ہے؟ عورت نے کہا، مجھ سے زنا ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے میں حاملہ ہو گئی تھی اور میرا ایک بچہ پیدا ہو گیا، تو اس گناہ کو چھپانے کے لیے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا اور قتل کر کے اسے مٹی میں ڈال دیا تاکہ میرا گناہ چھپ جائے، معاشرے میں ذلیل نہ ہو جاؤں، لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کیسی بدکار عورت ہے۔ بس اس گناہ کو چھپانے کے لیے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، او بدبخت عورت، یہاں سے چلی جا،
کہیں ایسا نہ ہو تیرے گناہ کی وجہ سے آسمان سے کوڑے برسیں اور ہم بھی عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ وہ عورت ٹوٹے ہوئے دل سے روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ کہتا ہے تو نے توبہ کرنے والی کا دل توڑ دیا۔ اے موسیٰ، کیا تو نے اس سے بھی بدتر گناہ کرنے والا کوئی نہیں پایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، کیا اس سے بھی بڑا کوئی گناہ گار ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا شخص اس سے بھی زیادہ گناہ گار ہوگا۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والی عورت اس سے بھی زیادہ گناہ گار ہوگی۔ خدارا، اگر اچھی اسلام کی شہزادی بننا چاہتی ہیں تو نماز کا دامن نہ چھوڑنا۔ فرمایا نمبر 4، دوسروں کے عیبوں پر نظر ڈالنے کی بجائے اپنے عیبوں پر نظر ڈالنے والی عورت۔ آج کل کی خواتین اپنے عیبوں پر نظر نہیں ڈالتی بلکہ دوسروں کے عیب نکالتی رہتی ہیں کہ اس کے اندر یہ نقص ہے، اس کے اندر یہ نقص ہے۔ تو ناظرین، اسلام کی شہزادیوں کو یہ زیب نہیں دیتا۔ تم انسان ہو تو اسلام کے شہزادوں اور شہزادیوں والے کام کیا کرو۔ وہاں کی بات سن کر یہاں لگانا، یہاں کی بات سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑوانا، پھر دونوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جدا کر دینا، تجھے یہ زیب دیتا ہے؟ کیا دوسری عورتوں کے عیبوں کو اچھالنا تجھے زیب دیتا ہے؟ انسان نے کوئل سے پوچھا، اگر تو کالی نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا؟ تیرے اندر یہ عیب ہے کہ تو کالی ہے۔ پھر ایک دن انسان نے سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا کہ اگر تو کھارا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا؟ تیرے اندر عیب ہے کہ تو کھارا ہے۔ پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا، ہتھیلی پہ رکھا اور پوچھنے لگا کہ تیرے اندر اگر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا؟ تیرے اندر عیب یہ ہے کہ تیرے اندر کانٹے ہیں۔ تینوں بول اٹھے، اے انسان، اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج کل کی عورتیں بلکہ مرد بھی دوسروں کے عیب دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں مگر اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتے کہ ہمارے اندر بھی کوئی عیب ہے، میرے اندر بھی کوئی خامیاں ہیں یا نہیں۔ فرمایا نمبر 6، اچھی عورت دوسروں کی لغزشوں کی طرف نظر نہیں کرے گی۔ نمبر 7، اپنے شوہر کے سامنے اس کے ماں باپ کا گلہ نہیں کرے گی، کیونکہ شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کا گلہ کرنے والی عورت بدترین خاتون کہلاتی ہے۔ دنیا کی بدقسمت ترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے دل میں محبت کی بجائے نفرت کو پیدا کرتی ہے۔ فرمایا اچھی عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے سامنے اس کے ماں باپ کی تعریف بیان کرتی ہے۔ نمبر 8، اچھی عورت ہر وقت اپنے شوہر کے سامنے معذرت کرنے کی طلبگار رہتی ہے۔ کوئی اس سے غلطی سے کام ہو جائے جس سے شوہر کی دل آزاری ہو تو فوراً شوہر سے معذرت طلب کرتی ہے۔ وہ عورت جو شوہر کو رخصت کرتے وقت ڈھیروں دعاؤں اور تمناؤں کے ساتھ رخصت کرتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اچھی عورت وہ ہے جو کہ شوہر کی غربت میں بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی، کیونکہ اچھے وقت میں تو کوئی بھی ساتھ نہیں چھوڑتا، اچھے وقت میں تو ہر عورت ساتھ دیتی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی نے ارشاد فرمایا کہ شادی کرنے سے پہلے ایسی عورتوں کو تلاش کرو، ویسے اسلام کی شہزادیوں کو تلاش کرو جن کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بتائی گئی 10 نشانیاں موجود ہوں۔ انشاءاللہ ایسی عورت جب تمہارے گھر میں آئے گی تو تمہارے گھر کو جنت بنا دے گی۔